لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ سلام یا حسین، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ عزیزان محترم، جن آیات کی تلاوت کا شرف میں مسلسل حاصل کر رہا ہوں، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو، جس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر چیز سے سرفراز کیا۔ اس نے تقدیر معین کی اور اس نے ہدایت کر دی، پھر اس نے تمہارے لیے چارہ اگایا، چارے کو بھوسا بنا دیا۔ تو اپنے رب کے مقدس نام کی تسبیح کرو۔ نام کا لفظ جو ہے نا، نام کی تسبیح کرو، یہ اللہ کی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ تھوڑا سا وقت تو تمہید میں لوں گا، تھوڑا سا۔ یہ اللہ کے صفات گرامی جو ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نام، مقدس نام، پاکیزہ نام، اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں نقص یا عیب ہو۔ اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب پایا جائے یا کوئی نقص پایا جائے۔ جو صفت بھی ہے وہ اپنے کمال پہ ہے۔ خلق کیا، کمال پہ خلق کیا، تصفیہ کیا، بہترین تصفیہ کیا، بے عیب تصفیہ کیا، تقدیر بنائی، بے عیب تقدیر بنائی، ہدایت کی، بے عیب ہدایت کی۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آئی وہ بے عیب ہے۔ حد یہ ہے کہ انسان بھی بے عیب ہے اپنی تخلیق میں۔ جملے کو یاد رکھنا، انسان بھی اپنی تخلیق میں بے عیب ہے۔ اپنے کردار سے برا بن جائے یہ الگ بات ہے۔ تمہید میں ہوں ابھی، اور آج وقت بھی تھوڑا سا کچھ کم ہے، تو اب جتنا بھی بیان کر سکوں اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ اچھا بھائی، تو اب بے عیب اللہ نے بے عیب کائنات بنا دی۔ جب بے عیب کائنات بنا دی تو پھر ضرورت اس بات کی کیا تھی؟ نہیں، رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ چیز اگر تم تک پہنچ گئی تو میرا سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا۔ قرآن مجید نے لفظ تسویہ استعمال کیا، خلق فسوا۔ ہم نے اس کے نفس کو بے عیب بنایا، ضرورت کی ہر چیز دے دی۔ تو اب یہاں تو نفس کا کردار تمہارے سامنے آتا ہے۔ نفس جانتے ہو نا؟ نفس نہیں جانتے، بولتے سب ہیں، لفظ نفس کو سب بولتے ہیں، لیکن نفس کے معنی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اب میں نفس کے معنی بتاؤں۔ دیکھو بھائی، اب نفس کا کردار اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا نا تو میں یہیں سے پھر ذرا سا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بے عیب ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے جوڑے خلق کیے۔ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، مٹی سے جسم بنایا، ومن انفسہم، ان میں نفس ڈالا، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں ایک چیز اور ڈال دی جسے لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ ہے روح۔
بتاؤ بھائی، آیت پہنچ گئی؟ آیت میں 3 باتیں ہیں. پورے کائنات میں جتنے بھی جسم پائے جاتے ہیں ان میں 3 چیزیں ہیں. مٹی سے جسم بنا ہے، روح آسمانوں سے اتری ہے، اور نفس نے انہیں جوڑ کے رکھا ہے. نہیں، تم ابھی متوجہ نہیں ہوئے، اور میں متوجہ کروں گا خصوصیت سے نوجوان دوستوں کو. دیکھو بھائی، جسم تمہارا کہاں سے نکلا؟ زمین سے. زمین سے پست کوئی چیز ہے؟ تو سب سے نیچے ہے زمین. تو جو سب سے نیچے ہے اس سے تمہارا جسم نکلا. اور روح کہاں سے آئی؟ تنزل الملائکۃ والروح، وہ آئی آسمان سے. تو ایک انتہائی بلند، ایک انتہائی پست. آسان تو نہیں ہے کہ انتہائی بلند کو انسان انتہائی پست کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے. اسے جوڑا ہے نفس نے. سمجھ گئے؟ اب نفس کا رول تمہاری سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ روح انتہائی بلندیوں سے اتری ہوئی چیز، جسم انتہائی پستیوں سے نکلی ہوئی ایک چیز. اب ایک بلند اور ایک پست، ان دونوں کو کوئی نہ کوئی تو ہو جو روکے. اسے روک کے رکھا ہے نفس نے. یہاں تک آ گئے؟ دیکھو، منزل تمہید ہے، اور اس منزل تمہید میں کہیں تمہیں لے جاؤں گا، اور بہت وقت نہیں ہے، بہت بار بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں میں. روح، جسم، نفس، اس کے مجموعے کا نام ہے انسان. جب انسان تو مرا تو کون مرا؟ روح مر گئی. سوال تو ہے، روح مر گئی. یہ نہیں مطلب کہ اب میں بول رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، روح ہی تو مری. اور کیا مرا؟ کہنے لگے روح تو مر ہی نہیں سکتی. تو ہم نے پوچھا اچھا؟ جب مولوی بعض وقت بڑی اچھی بات کہتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی، کہنے لگا روح کو موت تو آ ہی نہیں سکتی. ارے وہ کیسے نہیں آ سکتی؟ کہنے لگا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح جو ہے امر ہے اللہ کا. کہ انسان مثلث ہے، ٹرینگل ہے. انسان میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے جسم، اور ایک ہے نفس. تو اب ہم پوچھ رہے تھے کہ جب انسان مر گیا تو کیا مرا؟ روح مری؟ کبھی روح تو مر ہی نہیں سکتی، امر الہی ہے. امر الہی کیسے مر جائے گا؟ اچھا، امر الہی تو نہیں مر سکتا، صاحب الامر مر جائے گا. یہیں تک تو بات پہنچی نا. اچھا بھائی، تو میں نے کہا کہ اب روح تو مر نہیں سکتی، تو جسم مر گیا. جسم مر گیا. جسم کہنے لگے جسم بھی نہیں مرا. مرنے کے بعد تول لو، جو لمبائی تھی، جو گہرائی تھی، جو چوڑائی تھی، جو ویٹ تھا، وہ سب موجود ہے. پورا جسم محفوظ ہے. تو یہ مرا کون؟ سوال تو ہے نا کہ روح اپنی جگہ محفوظ، جسم اپنی جگہ محفوظ، تو مرا کون؟ یہ سوال تو ہے نا. تو اب میں جواب دوں، مرا ہے نفس جس نے جوڑ کر رکھا ہوا تھا. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے کہا کل نفسین. کل نفسین ذائقۃ الموت. موت آنی ہے نفس کو. توجہ رہے، توجہ رہے. موت آنی ہے تو نفس کو آنی ہے. روح کو موت نہیں آتی، جسم کو موت نہیں آتی. موت آتی ہے نفس کو. لا تدری نفسن، دوسرے مقام کی آیت، بأی ارض تموت. کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کہاں جا کے مر جائے گا. تو موت مقدر ہے نفس کے لیے. طے ہو گئی بات.
میرا نفس میرے پاس ہے، میں زندہ ہوں. اگر نفس کو اللہ نکال لے مر جاؤں گا. بھائی ہر ایک کے ساتھ یہی ہے کہ جب تک نفس ہے زندہ ہے، نفس نکال لیا انسان مر گیا. تو زندگی کی بنیاد ہے نفس. بھائی یہی سبب ہے کہ جب قرآن نے علی کی تعریف کی تو یہ نہیں کہا کہ یہ عقل رسول ہے، یہ شعور رسول ہے، یہ ادراک رسول ہے، نہیں، یہ نفس رسول ہے. جب تک ساتھ رکھو گے رسالت زندہ رہے گی. فکر اسی مرحلے سے آگے بڑھ جائے گی. اچھا بھائی، تو اب نفس سمجھ میں آ گیا، نفس کا کردار بھی سمجھ میں آ گیا. یہ جو بار بار آیا ہے قرآن میں یزکیہم، ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کا تزکیہ کرے. قریب ہو گیا ہوں تم سے، بہت قریب ہو گیا ہوں، اور اتنا قریب ہو گیا ہوں کہ تم بہت جلد محسوس کر لو گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سورہ حدید 57واں سورہ قرآن مجید کا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انسانوں کے اوپر رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو عدل کی تعلیم دیں. تزکیہ، اب تزکیہ کہہ لو یا عدل کہہ لو، چیز ایک ہے. موضوع کو تو آگے جانا ہے نا، موضوع آگے جا رہا ہے. اب اسے تزکیہ کہو یا اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر لو، تمہاری اپنی مرضی ہے. ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ نفسوں کا تزکیہ کریں. اور اب میرے نبی کے لیے کہا امرتو لأعدلا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں عدل پہ چلاؤں. تو عدل پہ حکم کرنے والا ایک. آرام سے سننا، کل بھی میں کہہ رہا تھا، پرسوں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ تھیسس ہیں، اور یہ تھیسس تمہیں کبھی کام آ جائیں گے آگے مستقبل میں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں. اچھا، تو امرتو لأعدلا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. یعنی پہلا حکم دینے والا عدل کا رسول. اللہ کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ اپنے لیے کہہ چکا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. انسانوں میں جب اسلام آیا تو پہلا حکم دینے والا عدل کا، عدل کرو، رسول. ٹھیک، اب دوسرے کا نام لوں، دوسرے کا اگر نام لے لوں تو مزہ نہیں ہے. آیت پڑھ دوں، مزہ نہیں ہے نام لینے میں. آیت پڑھ دوں، ضرب اللہ مثلا رجلین. آرام سے ترجمہ سننا، ترجمے کا سننا بھی ثواب ہے، تلاوت کا سننا بھی ثواب ہے. تو آج یہ ثواب حاصل کر لو. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر. آدھی آیت میں نے پڑھی ہے، ابھی آدھی آیت بعد میں پڑھوں گا، پہلے اس کا ترجمہ تو کر دوں. اللہ تمہارے سامنے دو انسانوں کی مثال بیان کرتا ہے. دو آدمی ہیں، رجلین، دو آدمی ہیں. ان میں سے ایک ابکمو، گونگا ہے. اب مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اس گونگے سے مراد کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ قرآن میں منافق کو گونگا کہا گیا ہے. اتنا جانتا ہوں میں. احدہما ابکم، ایک صفت، لا یقدر علی شیء، وہ کسی کام پہ قادر نہیں ہے. ہوگا ہر جگہ لیکن کوئی کام انجام دے اس کے بس میں نہیں ہے. دوسری صفت، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ،
اور اپنے مولا کے ساتھ ہر جگہ ہوگا، اپنے آقا کے ساتھ بہت نظر آئے گا، لیکن اپنے مولا پہ بوجھ ہوگا۔ اللہ مثال بیان کر رہا ہے اور عجیب قسم کی مثال ہے، میں ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما افکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر۔ اس کا رسول، اس کا مولا اسے جہاں بھی بھیجے کوئی اچھا کام کر کے نہیں آتا، بھیجا واپس آ گیا، جیسا گیا تھا ویسا آ گیا۔ حل یستوی ہوا، اس کے مقابلے پہ ایک اور ہے، من یأمر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے۔ بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا۔ حل یامرو حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم۔ اب اس کے مقابلے پہ کون ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ آیت کے فریم ورک کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ کے جانا۔ آیت یاد رہے گی، ایک آدمی ہے جو اپنے آقا پہ بوجھ ہے، اپنے مولا پہ بوجھ ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو امر کا حکم دیتا ہے۔ ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہوں کہ پہلا حکم دینے والا رسول ہے، یہ دوسرا کون ہے؟ رسول جیسا ہی ہونا چاہیے، رسول جیسا ہی ہونا چاہیے، رسول جیسا ایک حکم دینے والا رسول، دوسرا کوئی ہے جو رسول سے مشابہ ہے۔ اب اسے کہاں ڈھونڈتے پھریں کہ یہ دوسرا کون ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے رسول کے علاوہ؟ ایک صحابی رسول نے رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہیں امر کرنے والے عدل کا، یہ دوسرے کون بزرگ ہیں آپ کے علاوہ جو امر کرتے ہیں عدل کا؟ راوی کہتا ہے کہ علی کے گھر کا دروازہ مسجد ہی میں تھا نا، یہ بھی ایک شرف ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ کیا سمجھا تم نے مسجد نبوی کو؟ اس کے لیے حکم ہے کہ میرے اور علی کے بچے اس مسجد میں پیدا ہوں گے۔ تو کہاں مسجدوں کے پیدا ہونے والے بچے اور کہاں شہر کے چوراہوں پہ پیدا ہونے والے بچے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے بعد وہ کون ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے؟ علی کا دروازہ کھلا، اور جب علی کا دروازہ کھلا تو علی نکلے دروازے سے۔ پوچھنے والے، اب یہ سائیکولوجی ہے، پوچھنے والے نے مڑ کے دیکھا کون نکلا، سائیکولوجی ہے یا نہیں؟ دیکھا کہ علی نکل رہے ہیں، پھر کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ جب دیکھو جتنی مرتبہ اس دروازے سے لوگ داخل ہوئے اتنی مرتبہ نے مڑ کے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ سائیکولوجی ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو انسان مڑ کے دیکھے گا۔ طے ہو گئی بات، بہت طے ہو گئی۔ پھر سنو، سائیکولوجی ہے انسان کی کہ اگر کوئی آئے تو مڑ کے دیکھے۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ عدل کا حکم دینے والا کون ہے؟ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا اور علی باہر نکلے۔
باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ علی نکلے، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ مسکرا کے فرمایا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو۔ پھولوں کا کھلا، گلیوں کا جنجلا، مست کلندر، زور سے بولو یارے حیدری، 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 آواز بلند یارے سلام۔ حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن کچھ تو بات ہو جائے۔ اس بچے کو تم لوگ پہچانتے ہو، پھوپھیوں کا لاڈلا بھتیجا، بہنوں کا لاڈلا بھائی، رسول کی شبیہ۔ دیکھو ان مجالس میں وقت نہیں ملتا کہ شہزادوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا جا سکے، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ، رسول کی شبیہ۔ راوی کہتا ہے کہ جب عباس اور علی اکبر ایک ساتھ نکلتے تھے تو دکاندار اپنی دکانیں چھوڑ کر ان کو دیکھا کرتے تھے۔ اتنے حسین تھے۔ علی اکبر تو شبیہ رسول ہے، ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم ہے۔ ایک دن، اچھا عباس طویل تھے، سب کو معلوم ہے کہ لمبے قد کے تھے ابو الفضل عباس، ٹھیک ہے نا۔ ایک دن علی اکبر نے محسوس کیا آل محمد کا اخلاق اور ان کا ادب دیکھو۔ علی اکبر نے محسوس کیا کہ چچا چل تو رہے ہیں بازو میں، لیکن بہت جھک کے چل رہے ہیں۔ تو سیدھے جوان ابو الفضل عباس سیدھے چلنے کے عادی تھے نا، لیکن جب اکبر کے ساتھ چلے تو جھک کے چل رہے تھے۔ کہا چچا آپ یہ جھک کے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا بیٹے تیرا چہرہ میرے رسول کے چہرے سے مشابہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ تیرے چہرے سے بلند ہو۔ یہ ہے اکبر۔ دیکھو جب اکبر پیدا ہوئے تھے نا تو گھر کے اندر کی روایت سنو۔ جناب اکبر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام لیلہ، حضرت ام لیلہ ماں ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، جھولے میں لیٹا ہوا ہے، ماں اپنی چارپائی پہ ہے مثلا، یا سونے کی جگہ تھی۔ گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ بعض وقت ام لیلہ کی آنکھ کھل جاتی اور دیکھتی کہ کوئی سایہ جھولے پہ جھکا ہوا ہے۔ کوئی سایہ جھولے پر جھکا ہوا ہے، چونک جاتی، بھئی ماں ہے نا کہ آنے والے کون؟ تو جواب ملتا ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ مولا اس اندھیری رات میں وہاں کیا کر رہے ہیں؟ جا کے سو جائیے۔
کہا ام لیلا میں سونا تو چاہتا ہوں لیکن اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. اجرکم علی اللہ. اکبر سمجھ میں آ گیا. اتنا پیارا تھا کہ چھوٹے سے بچے نے بغیر موسم کے انار کی فرمائش کر دی کہ بابا مجھے تو انار چاہیے. ہاتھ بڑھایا, جنت سے انار توڑ کے دے دیا. ایسا بیٹا, ایسا بیٹا. ایک مرحلے پر وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے. دیکھو جملے سننا, یہ تمہارے سننے کے جملے ہیں. بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے. اکبر کا تعارف میں کرا چکا. اکبر جیسا بیٹا, حسین کو تو جانتے ہی ہو, حسین جیسا باپ. بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے, مجھے تم بتلاؤ کہ حسین کیا جواب دیں. حسین نے عجیب جواب دیا اور یہ جواب امامت کا جواب ہے. کہنے لگے فتنفس سعدا. جب کہا نا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے, حسین نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے کہ اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا. کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو. اجازت نہیں دوں گا. اکبر کو اجازت نہیں ملی. اکبر پلٹ آئے. اکبر نے کیا کیا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں. اب جو دوبارہ واپس آئے اکبر حسین کے پاس تو دونوں ہاتھ رومال سیدہ میں بندھے ہوئے تھے. دیکھو بھائی, باپ سے اجازت لینے کا ڈھنگ کوئی خاندان آل محمد سے پوچھے. رومال سیدہ میں اپنے ہاتھ کو باندھا, آئے, حسین کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آ کے اپنا سر باپ کے قدموں پہ رکھ دیا. حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا آج تو تو نے میرا اپنے سر کو میرے قدموں پہ رکھ دیا, خبردار ایسا نہ کرنا, تیرا چہرہ میرے نانا کے چہرے سے مشابہ ہے. آخری جملہ سنو, تقریر تمام ہو گئی, تم نے گریہ کر لیا. جا بیٹے میں نے تجھے اجازت دی, مقتل نہیں پڑھوں گا, رخصت پہ گفتگو کو تمام کر دوں گا. جا بیٹے میں نے تجھے اجازت دی. جب اکبر خوش ہو کر جا رہے تھے نا تو کہا بیٹے تجھے تیری پھوپھی نے پالا ہے. آخری جملہ سنا, اکبر جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو. سن چکے؟ اب ایک جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو, میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا, لیکن ایک جملہ سن لو. دیکھو میری ایک کتاب بھی ہے جو میں نے مقتل پہ لکھی ہے, اور وہ کتاب بہت پڑھی گئی, اردو زبان میں ہے, ایک ضخیم کتاب ہے. تو میں نے مقتل کا مطالعہ تو کیا ہے. عباس
کیسے رخصت ہوئے مقتل میں ملتا ہے. قاسم کیسے رخصت ہوئے مقتل میں تفصیلات ہیں. حسین کی رخصت ساری دنیا کو معلوم ہے. اور محمد کی رخصت سب کو معلوم ہے. یہ نہیں معلوم کہ جب بچہ پھوپھی کے خیمے میں گیا تو بیویوں نے اسے کس طریقے سے اپنے سامنے پیش کیا. بس دو جملے ملتے ہیں کہ پھوپھی کے کھجرے میں خیمے میں ساری بیویاں جمع ہو گئی. سب نے اپنے بال کھول لیے اور ایک جملہ کا اکبر ارحم غربتنا. اکبر ہماری غریبی کی لاج رکھو. اکبر ہماری غربت پر رحم کھاؤ. بس اب آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں میں. بھئی یہ ملتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کہ بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی اکبر ارحم غربتنا, ہماری غریبی کی لاج رکھو. اب ہم غریب ہو گئے, تم جا رہے ہو تو ہم غریب ہو گئے, ہماری غربت کا خیال کرو, مت جاؤ. ٹھیک ہے نا. راوی کہتا ہے کہ میں خیمے کے باہر سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. اکبر جب نکلنا چاہتے تھے تو کوئی اکبر کو روک لیتا تھا. میں نے گنا, خیمے کا پردہ 18 بار اٹھا. اکبر نکلنا چاہ رہے ہیں, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گر گیا. راوی کہتا ہے کہ میرے علم میں ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی ان کا دامن کھینچ دیتا تھا. تاریخ میں نام نہیں ہے کہ دامن کس نے کھینچا, لیکن ایک جملہ تم سے کہنا چاہتا ہوں, اگر بڑے نے روکا ہوتا تو شانہ تھاما ہوتا. یہ وہ بچی تھی اکبر کی لاڈلی سکینہ, جب بھائی نکلنا چاہتا تھا بہن روک دیتی تھی. بھائی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. سلام یا حسین, یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین